اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم سب یہاں پہ آئے اللہ کی توفیق سے، لیکن کس کو کیا اجر ملے گا اور کس کو کتنا اجر ملے گا، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. تو اپنی نیتوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خالص اللہ کے لیے، نہ کسی فرد کے لیے، نہ کسی دکھاوے کے لیے، خالصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا. اگر ہم دنیا میں بڑے بڑے کام اس لیے کریں کہ ہمارا نام ہو جائے، دنیا ہماری نیکی کی، ہماری پرہیزگار ہونے کی باتیں کرے، تو دنیا میں ہی اللہ ہمیں دکھا دے گا. لوگ ہماری باتیں کریں گے لیکن آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے. اسی طرح اگر ہم کسی دو جھگڑا کرنے والوں کے بیچ میں صلح کراتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ میں تو بڑی اچھی مشہور ہو جاؤں، کہ میں بڑی اچھی بہو ہوں، میں بڑی، لیکن ہماری نیت نہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا خاندان کو ملانے کے لیے، تو ہمیں وہی ملے گا جیسا ہم نے سوچا ہے. بس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، یعنی جو کہ ہجرت صرف اس لیے کرے کہ اسے دنیا حاصل کرنی ہے. بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، باہر جاتے ہیں، باہر کے ملک میں جا رہے ہیں کمائی کرنے کے لیے، تو ان کو اسی کا ملے گا. لیکن اگر کوئی اس نیت سے باہر جائے کہ میں وہاں جاؤں گی، وہاں پہ میرے غیر مسلم بھائی ہیں، انسان ہے وہاں پہ، جن کو میں نے تبلیغ دینی ہے، اس کو وہ اجر ملے گا. اور جو کمانے کے لیے جا رہا ہے اس کو کمانے کا ملے گا، اس کو ویسا ہی ملے گا. اور اگر کوئی کسی عورت سے شادی کے غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت ان ہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی. بہت بڑی بات ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرنا بہت ضروری ہے، کہ میں کر کس کے لیے رہی ہوں، میں کر کیوں رہی ہوں، اور اس سے مجھے چاہیے کیا. اور جب آپ کی نیت خالص ہو جاتی ہے نا، کہ میں خالصاً اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میری نیت یہ نہیں ہے کہ میری بڑائی ہو، میرا نام ہو یا کچھ، صرف اس لیے کہ کل قیامت کے دن اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جب سامنے جاؤں گی، کم سے کم یہ تو کہہ سکوں کہ یا اللہ میں نے کوشش کی تھی تو آپ کو اجر ملے. تو اپنی نیتوں کو خالص کریں گے اور ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گے. سب لوگ ایک دفعہ اونچی آواز میں درود شریف پڑھیں گے دل کی گہرائیوں کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछली नशिस्त में हमने देखा कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ा, कैसे हजरत इब्राहीम ने उन पे वही की, कैसे जब शैतान और मुशरिकीन मक्का एक प्लान बना रहे थे तो अल्लाह का प्लान सबसे बड़ा है, कैसे जिब्राइल के थ्रू उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिवील कर दिया कि क्या प्लानिंग होती थी और दिखा दिया और सिखा दिया कि किस तरह उन्होंने प्लान करना है, किस तरह उन्होंने निकलना है और किस तरह उन्होंने हिजरत करनी है। मुशरिक होते हुए भी एक मुसलमान दोस्त उन्हें मिला, एक इस्लाम दोस्त उन्हें मिला जिसने उन्हें प्रॉपर राह दिखाया और वो गारे सौर में 3 दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ कयाम करने के बाद कुबा की वादी में पहुंच गए, जो कि मदीना से थोड़े ही फासले पर है। सोमवार 8 रबीउल अव्वल सन 1490 बमुताबिक सन 1 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में दाखिल हुए। इधर अहले मदीना ने जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर सुनी थी, रोजाना सुबह और रात हर तरफ उनका इंतजार करते थे। सब दोपहर में भी छतों पे चढ़ते थे और इंतजार करते थे, जब वक्त गुजर जाता तो पलट आते थे। एक रोज तवील इंतजार के बाद लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे थे। जब हमें किसी खास मेहमान के या खास बंदे की आने का हमें पता होता ना, हम बहुत इंतजार और हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि कब आएगा, कब हम उससे मिलेंगे, कब हम उससे बातें करेंगे। और जब एक्साइटमेंट का अलग लेवल होता है तो कई दफा हम बातें भी कर रहे होते हैं कि वो आएगा तो मैं उसको ये कहूंगी, वो होगा तो मैं उसको ये कहूंगी। जब मदीने वालों को पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, इतनी एक्साइटमेंट लेवल थी कि दिन रात छतों पे चढ़ के इंतजार करते, देखते रहते थे आ रही है। और दिल में एक धड़का भी था कि खैरियत से पहुंचेंगे कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मक्के वाले उन्हें पकड़ लेंगे। और दिन रात जब इंतजार का ये आलम हो और एकदम से वो चेहरा नजर आ जाए जिसको देख रहे हैं, तो सोचे जज्बात क्या होंगे और खुशी क्या होगी। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि एक सहाबी हजरत जुबैर बिन अवाम जो कि तिजारत से आ रहे थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद रंग के कपड़े दिए थे और आने से पहले कैसे अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनको रेडी करा दिया था। स्पेशल पर्सनालिटी आ रही है, साफ सुथरे कपड़े, रौनक कपड़े, लोग मुंतजिर खड़े हैं। क्या कैफियत होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की और क्या कैफियत होगी उनको देखने वालों की। एक यहूदी अपने छोटे से किले की छत पर कुछ देखने के लिए चढ़ा, क्या देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रुतबा सफेद कपड़ों में मलबूस चले आ रहे हैं। इसने बेखुद होकर निहायत बुलंद आवाज में कहा, अनकॉन्शियसली मुंह से निकल गया, अरे के लोगों, ये रहा तुम्हारा नसीब जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। ये सुनते ही मुसलमान हथियार उठा उठा कर इस्तकबाल करने के लिए निकल पड़े। कोई बड़ा इंसान आता है तो तोपों की सलामी दी जाती है, तो उनका क्या था, उन्होंने हथियार उठा लिए और क्या कि उनको वेलकम करेंगे कि हम आपके साथ हैं। और पहले हम पढ़ चुके कि मदीना में लड़ाई झगड़ा करना ऐसे था जैसे आम सी बात है, वो ताकतवर थे, इसीलिए अल्लाह ने भी मदीना को चुना। अपने हथियार उठाकर इस्तकबाल के लिए निकल पड़े और खुशी के मारे शोर बर्पा हो गया। इस बात को सोच के जब मैं पढ़ रही तो दिल में ऐसे ही इतनी खुशी महसूस हुई और इतना दुख भी हुआ कि हम तो उनको नहीं देख सकते, लेकिन एक बहुत बड़ा अमल का नुक्ता मिला कि इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमने अपने अमाल ऐसे करने हैं कि दुनिया में तो नहीं, लेकिन वहां जाके तो हम कहें प्राउडली कि हम आपकी उम्मत हैं। इस मौके पर तकबीर की गूंज सुनी गई, लोगों ने हुर्रा का रुख किया और वहीं पर आपसे मुलाकात की। फिर आए आप दाएं जानिब मुड़े और कुबा में बनी उमर बिन औफ में कयाम किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उतरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठ गए। ये क्या, वो तो एक रसूल है, लोग इतना वेलकम कर रहे हैं, उन्होंने कोई प्राउडनेस क्यों नहीं की, उन्होंने आकर के क्यों नहीं कहा हाँ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं आ गया हूँ। उनका क्या एक्शन है, चुप करके एक कोने में जाके बैठ गए। अब इंसार का जो आदमी आता जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा होता, वो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ही रसूल समझकर उन्हीं को सलाम करता, क्योंकि इनके बालों में सफेदी आ चुकी थी।
حضرت ابوبکر کا کردار ہم پہلے سے پڑھے کیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, انہیں کمفرٹ دے رہے تھے, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے تھے. یہاں پہ بھی جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے. کتنے ہمبل, کتنے عاجز تھے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کیا ہمیں اکڑ ہونی چاہیے کہ فلانا بندہ مجھے نہیں پوچھ رہا, میں اس کو بتاتا ہوں میں کون ہوں, میں کیا ہوں. یہ تو اللہ کے نبی کی بات ہے کہ جب وہ آ گئے اور کتنی خاموشی سے بیٹھ گئے. اور حضرت ابوبکر نے بھی یہ نہیں کیا کہ میں بڑا ہوں مجھے سمجھ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اسی لیے لوگوں سے مل رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا. تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی عاجزی, کتنی انکساری. آج ہم لوگوں کو ایک بڑا رتبہ ملتا نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں پروٹوکال مل جائے, یا ہماری تعریف ہو جائے, یا لوگ ہماری واہ واہ کرنا شروع کر دیں. اور اللہ کے رسول ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ بہت عاجز. جب کسی کا نام اللہ نے بلند کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو ضرورت نہیں پڑتی اس کو پروٹوکال. اور کیسے پہچانا کہ جب دھوپ آ گئی تو حضرت ابوبکر نے ان پہ سایہ کر دیا. قبا میں آ گئے تو کتنے تھکے ہوئے ہوں گے سوچیں. پہلے ڈر خوف سے بندے کی نا, جب آپ ٹینس ہوتے ہیں آپ کے مسلس کھچ جاتے ہیں, آپ کے باڈی میں درد, عجیب سے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے. وہاں سے نکلے اتنی ٹینشن میں, غار ثور میں رہے, پھر راستے کی تکلیف, اور آتے ہوئے کیا کیا انہوں نے؟ ریسٹ کیا نہیں. قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن عثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر قیام فرمایا, اور وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قبا کی بنیاد رکھی. تھکے ہوئے آئے, وہاں پہ رکے, 4 دن رکے, اور کس کی بنیاد رکھی؟ مسجد قبا کی. پہلی مسجد جو مدینہ کے طرف میں تیار کی گئی وہ کون سی ہے؟ مسجد قبا. اور اس میں نماز پڑھی. 5ویں دن وہ جمعے کا دن تھا. اللہ کے حکم سے سوار ہوئے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے. آپ نے اپنے ننہال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا. وہ لوگ تلواریں حمایل کیے حاضر ہوئے. ان کے بعد ان کی میت میں آپ نے مدینہ کی جانب کوچ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہاں سے تھی؟ مدینہ سے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ننہال میں پیغام بھجوایا کہ میں آ گیا ہوں. وہاں سے لوگ آئے, ان کے ساتھ آپ نے مدینہ کی طرف کوچ کیا. بنو سالم بن اوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا. آپ نے وہی وطن وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے. مکہ کا حال کیا, چھپ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, گنے چنے مسلمان ہیں. اور مدینہ میں آتے ہی اللہ نے ایسا غلبہ دیا کہ قبا میں مسجد بنائی, کتنا وارم ویلکم ملا. اس کے آگے انہوں نے کیا کیا؟ جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی تھے. اب کیا شروع ہو گیا؟ اسلام کا غلبہ, اسلام غالب ہو جائے گا. اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے. زندگی میں غم اور مصیبتیں آئیں گی, یہ تو لکھ لیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شاید ہم مسلمان ہو گئے ہیں, اسلام پہ آ گئے ہیں, یا ہم زیادہ نوافل اور عبادات کر رہے ہیں, اب تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا. نہیں, اب زیادہ مشکل ہے. سورہ بقرہ کی بہت خوبصورت آیت ہے, میں پڑھ رہی تھی. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ حالانکہ ان سے پہلے لوگوں کو زیادہ تکلیف اور زیادہ ضرر پہنچا ہے, اور وہ ہلا دیے گئے, یہاں تک کہ ان کے نبی اور وہ لوگ پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. ابھی تو ہمیں کچھ ہوا ہی نہیں, ابھی تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھٹے ہی نہیں, ابھی تو ہمارے پاؤں کے نیچے چھالے پڑے ہی نہیں, ابھی تو ہماری دن رات اللہ کی یاد میں گزری ہی نہیں, ابھی تو ہم نے اپنا آپ دیا ہی نہیں. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں اتنی آسانی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ لیکن جب مشکل ہے تو ساتھ کیا ہے؟ آسانی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تنگی کے ساتھ آسانی, سختی کے ساتھ, بعد میں نہیں ہے, ساتھ ہے. تو جب بھی کڑا وقت ہو خوش ہوا کریں, اب آسانی آنے والی ہے, اب آسانی آنے والی ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. یہ مشکل ہے, اور اس مشکل وقت میں کیا کرنی ہے؟ استقامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گھبرائے؟ صحابہ گھبرائے نہیں. حضرت بلال نے کتنی تکلیف دیکھی, پہلے دن سے اسلام قبول کر لیا, احد احد پکارتے رہے, ریت پہ گھسیٹے گئے, لیکن نہیں گھبرائے. اور آگے دیکھیے گا ان کو کتنی فضیلتیں ملی.
جمعے کے بعد مدینے کا رخ کیا، لوگ استقبال کے لیے امٹ پڑے، گھر میں گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے، عورتیں اور بچے بچیاں نکل کر کہہ رہے تھے طلع البدر علینا، ہم پر مدینے کے طرف سے چودھری کا چاند طلوع ہوا، جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے، اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے جس محلے سے گزرتے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ ہر طرح کا سامان اور ہتھیار اور حفاظت فرش راہ ہے، تشریف لائیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ اتنا شوق تھا، ہر بندہ چاہتا تھا اس کو میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں استقبال کروں، یہ میرے گھر میں ٹھہرے، میں ان کی خاطر مدارت کروں، ان کی نکیل پکڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ لیا کہ میں کس کے گھر آؤں گا، اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ تمام مسلمانوں نے ہجرت کر لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، کس کا انتظار کر رہے تھے؟ اللہ کے حکم کا۔ آج اسلام کو بہت غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، بہت بدعت اور غلط چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ جب نبی، اللہ کے حبیب، حبیب اللہ، رسول اللہ کہا جاتا ہے جن کو، جب وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آ جائے، تو کیا ہم اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں؟ آج دین میں بہت ملاوٹ ہو چکی ہے، بدعات نے گھر لے لیا ہے، اتنی مکس ہو گیا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اصلی کون سا ہے اور نکلی کون سا۔ خدا کے لیے اپنے گھروں سے، اپنے دین سے، اپنی زندگیوں سے بدعتوں کو نکال۔ بہت دفعہ سننا پڑے گا وہابی ہوگی ہو یا کچھ بھی ہوگی ہو، آپ نے کیا جواب دینا؟ مسلمان ہوں۔ اور کوئی بھی اگر آپ کو کوئی وضاحت پیش کرے آسان طریقے، جی قرآن کی آیت اور حدیث نمبر بتا دے، اور حدیث نمبر جاننے کے بعد بھی خود کنفرم کرنا ہے کہ یہ ضعیف حدیث تو نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے۔ اسلام سب سے پہلے ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سوجھ بوجھ عقل سے کام لینا۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں عقل مند لوگ ہی ہدایت پائیں گے، تو عقل سے کام لیتے ہوئے بدعتوں سے دور رہنا ہے۔ چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی، چل رہے تھے تو جہاں پہ آج مسجد نبوی ہے وہاں بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کے تھوڑی دور آگے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صرف پتہ چلتی ہے؟ آپ جلد باز نہیں تھے کہ جیسے ہی رکی تو میں اٹھ کے چل پڑتی، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، تھوڑی دیر بعد کیا اونٹنی اٹھی اور پھر آگے چلی گئی، پھر مڑ پر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ اونٹنی سے اتر آئے، اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض اور معروض شروع کر دی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایک صحابی تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، ان کے دل میں بہت زیادہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ہیں، لیکن وہ اتنے امیر نہیں تھے، عمرہ میں نہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے اس خواہش کا اظہار کیا تو ان کی بیوی نے کہا وہ آپ کے پاس کہاں رکھیں گے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ امیر سرداروں کے پاس۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی عمارت یا کسی کا حسب نسب نہیں دیکھتا، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ دل، نیت اور اخلاص۔ کیا ہوا؟ انہوں نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے، اور اللہ نے ان کے دل میں بھی ڈال دیا اور وہ ان کے گھر میں چلے گئے۔ کبھی یہ نہ سوچا کریں میں کیسے کروں گی، میں کیا کروں گی، یا کیسے۔ اللہ نے جس سے کام کروانا ہوتا ہے کروا لے، اور اس کا کہتے ہیں نا جیتا جاگتا ثبوت میں آپ کے ساتھ، میں اس قابل ہوئی نہیں کہ اللہ مجھ سے یہ کام کروا۔
لیکن یہ میں کہتی ہوں کہ اخلاص سے لگی رہی، اور ابھی بھی اللہ مجھے استقامت دے. آپ لوگوں نے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے اور دین پہ لگے رہنا ہے. یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے، یہ تو جب تک ہم زندہ ہیں یہ تو تب تک کی کہانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اخلاص سے لگے رہیں گے تو اللہ دین کے بڑے بڑے کام کرا لے گا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے ان کے گھر کی 2 منزلیں تھیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اوپر کی منزل میں رہیں. وہ یہ کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کے دل میں رسپیکٹ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نیچے رہے میں اوپر رہوں. یہ ہوتی ہے عزت، یہ ہوتی ہے محبت. حالانکہ اوپر رہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، آپ اوپر رہیں کیونکہ بہتر یہ میں نیچے رہوں. جو مجھ سے ملنے آتے ہیں وہ یہاں سے آئے، مجھ سے مل کے چلے جائیں. تو وہ اتنا ڈرتے تھے کہ جس کارنر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تھے نا، وہ رات کو کچھ چاہیے ہوتا تھا نا، وہ نہیں چلتے تھے بیچ میں، وہ کمرے کے سائڈوں پہ چلتے تھے. اور اتنی گھبراہٹ تھی کہ ایک دن رات کو پانی پینے کی اٹھے تو گھبراہٹ میں، جب کوئی ہمارا بہت فیوریٹ بندہ آتا ہے نا، ہم اپنے حواس کو بیٹھتے ہیں، صحیح کام بھی ہم سے غلط ہونا شروع ہوتا ہے. تو وہ ایکسائٹمنٹ میں گئے تو ان سے نا گھڑا گر گیا اور پانی جو تھا وہ نیچے جانے لگا. پوری رات ہو نہیں سکے اور صبح اٹھے تو آپ سے معذرت کرنی. یہ تھی محبت، یہ تھا احترام، یہ تھی عزت. ہمیشہ یاد رکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اگر آج ہم قرآن کریم کی عزت کریں گے نا، اس کا احترام کریں گے، اس کو ہر پاکیزہ طریقے سے چھوئیں گے، نیت سے ہاتھ لگائیں گے، وہ آپ کے دل میں جائے گا. لیکن اگر عزت نہیں ہوتی اس چیز تو وہ بس اوپر سطحی لیول پہ رہ جائے گا. کہتے ہیں کہ جب انہیں کھانا پیش کرتے تھے، عرب میں رواج ہے کہ وہ ایک بڑی سی تھالی میں کھاتے ہیں. ادھر الگ الگ پلیٹس کا رواج نہیں ہے. وہاں یہ بھی نہیں کہتے جھوٹا ہو گیا ہم نہیں کھائیں گے. تو ایک بڑی سی ہوتی ہے تھالی، اس میں کھاتے ہیں. تو جب انہیں کھانا پیش کرتے تھے تو وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کرتے تھے اور ویٹ کرتے تھے. پھر دیکھتے تھے کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان ہوتے تھے نا، وہاں سے کھانا. کتنی محبت کرتے تھے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم بھی محبت کرتے ہیں بہت زیادہ. اتنی محبت کرتے ہیں 12 ربیع الاول پہ سٹیج لگاؤں گی، اونچی اونچی نعتیں پڑھوں گی میں، اور اونچی اونچی موٹر سائیکلوں پہ ہارن بجاتی ہوئی اور یا رسول اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہوئی جاؤں گی. ہماری محبت تو زبان پہ ہی آ کے رکی، عمل میں تو ڈھلی نہیں. یہ فرق ہے ہماری محبت میں اور ان کی محبت میں. حضرت ابو ایوب انصاری نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کے چلے گئے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، یعنی میں انہی کے گھر جاؤں گا. البتہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، اس لیے وہ انہی کے پاس رہی. اونٹنی کو کون لے گئے؟ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے گھر میں ٹھہرے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر سرداران انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیا. چنانچہ ان کی طرف سے روزانہ کہیں کہیں کھانے کی تشت پہنچے. کوئی ایسی رات نہ آتی کہ آپ کے دروازے پہ 3-4 تشت حاضر نہ ہوتے. اتنے خوش تھے کہ ڈفرینٹ کھانے بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے تھے. اب ہم نے یہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں پیچھے کون رہ گئے تھے؟ اور کفار نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کو گھسیٹتے ایک ہوئے جگہ بند کر دیا. خانہ کعبہ کے پاس لے گئے تھے اور ان کو تھوڑی دیر قید بھی کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں 3 روز ٹھہرے رہے. اس دوران میں اہل مکہ کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس تھیں انہیں ادا کیا. آج کا مسلمان تو اتنا بدنیت اور اتنا وعدہ خلاف ہو چکا ہے کہ رشتے ہوتے ہوئے بھی اپنے وعدے پورے نہیں کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، امانت دار تھے. کیسے ہو جاتا کہ وہ وہاں سے چلے جاتے اور امانتیں واپس نہ ہوتی؟ انہیں بتا کر آئے یہ امانت جس کی ہے اسے دے کر آنا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتیں واپس کی اور 3 روز کے بعد واپس آئے، ادا کر کے واپس آئے. پھر پیدل چل پڑے اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے. ان کا قیام قصوم بن حدن کے مقام پر تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قیام پذیر ہو چکے تو زید بن حارثہ اور ابو رافع کو مکہ بھیجا. اب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے قیام کر لیا
تو انہوں نے 2 لوگوں کو، زید بن حارثہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، ان کو اور ابو رافع کو مکہ بھیجا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم، ام المومنین حضرت سودا، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لائے۔ ان کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر بھی، ابو بکر کا عیال ام رومان جو حضرت عائشہ کی امی تھی، اور اسما کو لے کر آئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 ماہ بعد کا واقعہ ہے۔ اگر آپ کے گھرانے میں سے کوئی دین کی خاطر ہجرت کر جائے تو کیا کریں گے؟ واویلا کریں گے؟ ہم تو کریں گے۔ چلا گیا چھوڑ کے، کوئی پتہ نہیں ہے، بیوی بچے بھی گھر میں بیٹھے ہیں، کھانا کون دے گا، کون کرے گا، ہاں یہی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن صحابیات نے کیا کیا؟ 6 مہینے، دن نہیں، 6 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا۔ عورتوں کے اندر نا آج کل بہت کمی ہے صبر کی، اپنے اندر صبر پیدا۔ اگر آپ کے ہسبینڈ، بھائی، باپ یا جو بھی میل پرسن آپ کے گھر میں ہے وہ اس کے حلال کما رہا ہے، دین پہ ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ کرتا ہے، غیرت مند ہے، شکر ادا کریں، بہت شکر ادا کریں، اس بندے کے بھی شکر گزار رہیں۔ یہ فتنوں کے دور میں یہ تو بیسک چیزیں ہی آج کل ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اگر وہ دین کی راہ میں نکلنا چاہے، یا اسی عمر میں آ کے کسی کو شوق چڑھ جائے، چلو جی میں تو اب حافظ بننے والا ہوں، یا میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا ہوں، تو وہ ویلا کریں گے؟ سپورٹ کریں۔ یقین جانے ایک گھر جنت نہیں بن سکتا جب تک عورت کی سپورٹ نہ ہو۔ عورت ہی ہے جو سوکھی روٹی پہ بھی شکر سکھا دیتی ہے، اور جو برگروں پہ بھی بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے، جو لون کا عام سوٹ پہن کے بھی کہتی ہے آپ نے مجھے لون سوٹ لا دیے الحمدللہ، اور جو برانڈیڈ پہن کے بھی اس کو چپ رہا ہوتا ہے۔ اپنے اندر شکر گزاری پیدا کریں، اور اچھے کاموں میں اپنے گھر کے مردوں کو، اپنے بیٹوں کو سپورٹ کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہمیں ملتا ہے ہماری امہات المومنین اور اہل ابو بکر کے رویے سے۔ حضرت صہیب کی ہجرت۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کی۔ انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے انہیں روک لیا۔ یہ بہت امیر تھے، ان کے پاس بہت مال تھا، تو جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے روک لیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مال سے ہی دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے کہا سارا مال تم لوگ لے لو اور مجھے جانے دو۔ اس پہ جب وہ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو یحییٰ یہ بے کامیابی رہی، یعنی اصل کامیابی یہ ہے جو تم کر کر آئے ہو۔ ابو یحییٰ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ آج اگر آپ کو ہجرت کرنی پڑے ایسی جگہ جہاں پہ دین فالو نہیں کرایا جا رہا، اور آپ کو ایسی جگہ جانا پڑے جہاں دین تو آپ فالو کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، دل میں ہاتھ رکھے خود ہی سوچئے، کوئی جواب نہ دے کہ کیا میرا ایمان اتنا مستحکم ہے کہ میں یہ کر سکوں؟ اپنی ریالٹی ہم سب کو خود نظر آ جائے گی۔ مشرکین نے بعض مسلمانوں کو ہجرت سے روک رکھا تھا، وہ انہیں ستاتے اور دین سے پھرنے کی کوشش کرتے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہجرت ہو گئی تب مین لوگوں نے ہجرت کر لی، پھر ہجرت جنہوں نے حبشہ کی طرف کی تھی وہ بھی آ گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کر لی۔ 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو بھی بلا لیا، حضرت ابوبکر بھی، اور کچھ آ گئے۔ لیکن ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کمزور صحابی وہیں پہ رہتے، جن کے پاس پیسے نہیں تھے، جو غریب تھے، جن میں طاقت نہیں تھی۔ تو کیا کیا مشرکین مکہ نے ان کو بہت زیادہ اذیت دینا شروع کر دی۔ ان میں ولید بن ولید، عیاش بن ابو ربیہ اور ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے ان کے لیے نماز میں دعائے قنوت نازلہ فرماتے رہے۔ یہ وہ دعا ہے جو مظلوم مسلمانوں کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ جن کو فارق قریش نے انہیں روکا تھا ان پر دعا کرتے رہے، یہی قنوت کی اصل ہے۔ پھر بعض مسلمانوں نے جرأت مندانہ قدم اٹھا کر انہیں کفار کی قید سے چھڑا لیا اور یہ بھی مدینہ آ گئے۔ اگر آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم خوش ہیں، خرم ہیں، آزاد ماحول میں سانس لے رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کو بھول جائیں کہ ہاں وہ جو کر رہے ہیں ہمارا تو سر درد نہیں ہے؟ کیا ہم فلسطین میں پسنے والے مسلمانوں کو بھول جائیں
کیا ہم چائنا میں جو کہ بنا ہوا تو پاکستان دوست ہے لیکن مسلمانوں کا جو حال وہاں پہ کریں، کیا ہم ان کو بھول جائیں؟ ہمارے لیے کیا فرض ہے؟ کم سے کم جو ہم کر سکتے ہیں نا ان کے لیے کیا کریں؟ دعا. اور یہ ہم سب پہ فرض ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو ضرور فالو کریں، اس کو ضرور فالو کریں. ایک اور صحابی ہیں حضرت مرثد بن مرثد، بڑے خوبصورت تھے، جوان تھے، بڑے پیارے سے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور صحابہ کو لینے کے لیے ان کو بھیجا تو کہتے ہیں جب وہاں پہ پہنچے تو اندھیرا تھا، آدھا اندھیرا آدھی صبح اس طرح تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ سائے میں نا کوئی کھڑا ہوا ہے. تو آواز آئی، او مرثد تم آ گئے ہو، چلو آؤ میرے ساتھ. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جہالیت کے زمانے کی محبوبہ تھی، یہ بھی جوان تھے، وہ بھی خوبصورت تھی، اور وہ کیا دعوت دے رہی تھی؟ کھلی دعوت دے رہی تھی، آؤ میرے ساتھ. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ یہ جو تعلق اب ہم قائم کریں گے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زنا قرار دے دیا ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے میں یہ نہیں کروں گا. جیسے ہی اس نے یہ سنا تو اس نے آواز لگا دی، اے مکہ والو دیکھو، اسلام کا دشمن، اسلام کا دوست آ گیا ہے اور ہمارا دشمن آ گیا ہے، آؤ اور اس کو مار بھگاؤ. پھر وہاں سے چلے. یہ ان سے اتنا محبت کرتے تھے ان سے کہ جب یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اسے شادی کر سکتا ہوں، جس پہ وہ آیات نازل ہوئی قرآن مجید میں کہ ایک مومن اور ایک مشرک کی شادی نہیں ہو سکتی. اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس ایکسکیوزز نہیں تھی. کہتے ہیں ہاں میں تو مکہ گیا تھا، وہاں سے دشمن تھے اسی لیے میں اس کے ساتھ چلا گیا. جوان بھی تھے، فزیکلی فٹ بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن کیا چیز تھی جس نے انہیں روکا؟ تقوی، اللہ کا ڈر. صرف ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو روک سکتی، صرف ایک ایسی چیز کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر وقت یہ یاد رکھیں، اور اگر یاد نہیں رہتا تو کسی بھی ایک جگہ جہاں سے بہت گزر ہے وہاں پہ بڑا بڑا لکھ کے دکھا دیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ صرف ایک تقوی ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو ہم سے چھڑا سکتا ہے اور ہم سے نیکیاں کروا سکتا ہے. مہاجرین مدینہ اترے تو جس زمین میں پلے پڑے تھے اس کی یاد ستانے لگی. تو وہ آ تو گئے، ان کو ویلکم بھی ملا، لیکن کیا یاد ستانے لگی؟ ان کو مکہ کی یاد ستانے لگی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کی ساہ اور مد میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے حجفہ پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن لی، مسلمان امراض سے راحت پا گئے اور انہیں مدینہ محبوب ہو گیا. آج بھی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. مدینہ والے لوگ بہت ویلکمنگ ہوتے ہیں، بہت وارم ہوتے ہیں، بہت مہمان نواز ہوتے ہیں. کھانا تو آپ کو ایسے ہی کھلا دے رہے ہوں گے، اور بہت فرق آپ کو فیل ہوگا مکہ اور مدینہ میں. میں تو نہیں کہ اللہ مجھے جلد لے کے جائے، لیکن جو لوگ وہاں سے ہو کر آئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مکہ میں جاتے ہیں اچھے لوگ ہیں وہاں بھی، وہ کہتے ہیں لیکن جیسے ہی مدینہ میں انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ بہت وارم، وہ اتنا پیار دیں گے، آپ کا خیال رکھیں گے، ان کی زبان نرم ہے. یہ کس کی دعا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو دعوت اللہ کے ساتھ ساتھ وہاں کے دینی اور دنیاوی امور کو بھی منظم کرنا شروع کیا. سب سے پہلی اسلامی ریاست کون سی قائم ہوئی؟ مدینہ منورہ. پتا ہونا چاہیے سب سے پہلی اسلامی ریاست کون سی قائم ہوئی؟ مدینہ منورہ، جو کہ اللہ کے احکام پہ، اللہ کی شریعت پہ تھی، اور جس کے کہنے کو بادشاہ سردار یا کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں اسلام کی شریعت، اسلام کے قانون لاگو ہوئے. تو مدینہ ایسی اس وقت زمین تھی جہاں میں بہت زیادہ وائرسز ہوتے تھے یا وبائیں پھوٹی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کی ساہ اور مد میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے
اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہ زمین خریدی جس پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی. یہ 2 بچوں کی زمین تھی, تقریباً 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی تھی. تقریباً 1 فٹ کے لحاظ سے آپ لگا لیں, 100 ہاتھ لمبی 100 ہاتھ چوڑی, کتنی تھوڑی سی جگہ تھی. اور آج اگر مسجد نبوی دیکھی جائے تو وہ کتنی بڑی ہو گئی ہے. 2 یتیم بچوں کی تھی اور ان بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ یہ آپ ایسے ہی لے لیں, ہم آپ کو تحفہ دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تحفہ لیا؟ مسلمان بڑا ڈگنیفائڈ ہوتا ہے, اور ایسا کیوں کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تحفہ لے لیتے تو بعد میں جتنے بھی بعد میں لوگ آئے ہیں وہ تو یہ کہتے کہ ہمیں تحفے میں دیتے جاؤ, اور یہ 3 بچوں کا کیا حق مارتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم ہمارے لیے بہت کچھ ہے. اس میں مشرکین کی چند قبریں تھیں, کچھ ویرانہ تھا, کھجور اور ارکت کے چند درخت بھی تھے. آپ نے قبریں اکھڑوا دی, ویرانہ ختم کرا دیا, درخت اور کھجوریں کٹوا دی اور انہیں قبلے کی جانب لگوا دیا. یعنی کیا کیا؟ اس کو آرگنائز کیا, اس کو نیٹ کلین کیا, آرگنائز کیا. بنیاد تقریباً 3 ہاتھ کھدوائی, دیواریں مٹی اور کچی اینٹوں سے اٹھوائیں, دروازے کے دونوں بازو پتھر کے لگائے, چھت کھجور کی شاخوں کی اور شہتیر کھجور کے تنوں کی, فرش پر ریت اور کنکریاں بچھائی گئی. مسجد میں 3 دروازے رکھے گئے. قبلہ شمال میں بیت المقدس کی طرف تھا. یاد رکھیے گا جب مدینہ میں آئے تھے تو قبلہ کس طرف تھا؟ بیت المقدس. پھر جب اللہ کا حکم آیا تھا نماز میں ہی تب چینج کر کے خانہ کعبہ کی طرف, لیکن جب پہلے شروع میں تھے تب کہاں تھا قبلہ؟ بیت المقدس کی طرف. تعمیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ خود پتھر اور اینٹیں دھوتے تھے. اللہ اکبر. کسی بھی لیڈر کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ لیڈر بنے, آپ داعیے دین بنے, آپ ایک پوزیشن میں ہیں تو کیا کریں؟ کر کے بیٹھ جائیں, تم یہ کرو تم یہ کرو, میں تو نہیں کروں گی, میں تو لیڈر نہیں. خود لگتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کوئی کام چھوٹا ہوتا ہے. اینٹیں اور پتھر اٹھا رہے ہیں اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ رزق پڑھتے, اگر کبھی کام نہ کر رہے تھے نا تو حوصلہ افزائی کرتے تھے ان کے لیے. انہیں کہتے تھے شاباش تم کرو حوصلہ افزائی. تو ہمیں ہوتا ہے نہیں میم کھڑی ہیں, ہم اچھے سے کام کریں گے, وہ دیکھ لیے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتے, صحابہ کتنے پرجوش طریقے سے, اور کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے پوچھ کے جاتے تھے ہم جائیں مسجد میں, ہم جا کے مسجد بنائیں. دین کے کام کے لیے بچوں کو آگے کریں, ان کے اندر ان کا شوق ڈیولپ کریں, اس سے ان کی تیزی اور بڑھ جاتی تھی. آپ نے مسجد کے بازو میں پتھر اور مٹی کے 2 حجرے بھی بنائے. مسجد کے بازو میں پتھر اور مٹی کے 2 حجرے بنائے. کن کے لیے؟ امہات المومنین. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 2 بیویاں تھیں, حضرت عائشہ اور حضرت سودا بنت زمعہ. ان کے لیے 2 حجرے بنائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی آمد کے تھوڑے ہی دن بعد شوال سن 1 ہجری میں رخصت کیا گیا. شوال سن 1 ہجری میں حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کی گئی. اور جن لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی, اور ان کو وہیں پہ بن گیا. اور دیکھیں اگر دیکھیں مسجد نبوی جن لوگوں نے, خوش قسمت لوگوں نے دیکھی ہے, مسجد نبوی کے ساتھ ہی حجرہ ہے اور وہیں پہ آپ کا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب مسلمان 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے, اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے. مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا اور کوئی بہت دیر سے پہنچتا. اب جگہ بن گئی, مسجد نبوی تعمیر ہوگی, وہاں پہ 5 نمازیں ادا ہو رہی ہیں, لیکن کیا ہو رہا تھا کہ وقت کا پتہ نہیں چل رہا تھا. کوئی بہت جلدی آتا تھا, کوئی بہت لیٹ آتا تھا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جسے سب کو وقت کا پتہ چل جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو صلاۃ الجامعہ نماز جمع کرنے والی ہے پکار دیا کرے. حضرت عمر نے تجویز دی کہ کسی بندے کو بھیجیں کہ نماز شروع ہونے والی ہے تو وہ آ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا. حضرت عبداللہ بن زید بن عبد
ربع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان سنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے قبول کی تو حضرت عبداللہ کو خواب میں اذان سنائی دی اور آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے اور حکم دیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات القا کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی. ان کی آواز سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور کہا واللہ میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے. اس سے اس خواب کی مزید تاکید ہو گئی اور اسی دن سے یہ اذان اسلام کا ایک شعور بن گئی. کیسے حضرت بلال جو سخت زمین پہ لیٹے کیا کہتے تھے آہد آہد. اللہ دیکھ رہا تھا لیکن اتنے سالوں بعد اللہ نے کیا شرط دیا, پہلی اذان دینے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ ان کی آواز ایسی تھی کہ جب انہوں نے اذان دی تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے دل تھام لیے. اذان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کوشش کیا کریں کہ اذان کو بہت غور سے سنیں. ابھی ایک قرآن کالج کے ہیڈ ہیں, ان کی امی کی ڈیتھ ابھی کی بات آ رہی ہے, پچھلے ویکنڈ میسج آیا کہ وہ وفات پا گئی ہیں اور ان کے ماشاءاللہ پورا گھرانہ حافظوں سے بھرا ہے, بڑا پیٹی. تو کہتے ہیں آپ کی امی کیا ایسا عمل کرتی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ میری امی کو میں نے ہمیشہ اذان سے پہلے نماز کے لیے وضو کر کے تیار ہوتے ہوئے دیکھا ہے. وہ ریڈی رہتی تھی, وہ تہجد پڑھتی تھی, ذکر کرتی تھی اور ہمیشہ اللہ کے لیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جب اپنے اندر اپنائیں گے نا, آپ دیکھیے گا اس سے آپ کے تقویٰ میں کتنا اضافہ ہوگا. اس میں ایک بات ہے اذان جب ہوتی ہے نا تو نہیں لوگ, لیکن اب دیکھیں میری بیٹی ہے دیشا, میں نے اس کو بتایا نا کہ اذان کا جواب دینا کوئی سوال میں بیٹے ہیں وہ ہوتا ہے بس اتنا نہیں سنتے. تو اب جب بھی اذان ہوتی ہے دیشا اسپیشل پنکھا بند کرتی ہے تاکہ اذان کی آواز آئے کہ ہم اس کا جواب دے سکیں. اور جو اذان کے بعد کی دعا ہے وہ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی نہیں یاد کرتا, تو اس کو کوشش کرے گا کہ سارے چاہے ایک دو دو بے شک کلاس میں فون چلے جائیں بس 12 بجے ختم ہو جائے. بات ہے ایک تو یہ کریں سب لوگ کہ اذان کے جو الفاظ ہیں ان کو ریپیٹ کرنا, ان کو جواب دینا ہے. اور جہاں پہ الفاظ آتے ہیں حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح تو وہاں پہ کیا پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ لازمی کریں. اس کے بعد جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ, پوری دعا یاد کریں اور اس کا مطلب بھی یاد, کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کا مطلب نہیں آتا نا آپ کو اس طرح اس کو ادا نہیں کریں گے. یاد کریں اور آج سے کوشش کریں کہ جب جب کانوں میں آواز پڑے ہم جواب دیں اور فوراً پھر کیا کریں, نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اس سے آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع آئے, آپ کو مزہ آئے. اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے ہمیں, کہہ رہے فلاح کی طرف آ جاؤ اور ہم جا ہی نہیں رہے فلاح کی طرف. اور فلاح کہاں سے ملے گی؟ صلاح سے. نماز پڑھیں گے تو فلاح ملے گی نا, جب کنیکشن ہی نہیں ہے تو کیسے ملے گی؟ آج سے نا ہم سب نیت کرتے ہیں, جو ہو چکا اس کو چھوڑیے. کوشش کریں گے جب بھی اذان کا پہلے وقت ہونے والا ہو, پتا ہوتا ہے جو اٹینٹو ہوگا اس کو پتا ہوگا, وضو کر کے بیٹھ جائے. اس کے بعد جیسے ہی اذان اچھے طریقے سے اس کو سنیں, اس کا جواب دیں اور دل میں ایسے ہی محسوس کریں کہ میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے اور میں اپنے اللہ کے پاس سے جا رہی ہوں. اور پھر دعا پڑھ کے, دعا سے کیا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہمارے ساتھ, اور پھر اپنی نماز ادا کریں. آج یہ ایکٹیویٹی ہم سب کریں گے اور دیکھیے گا آپ کو کتنا مزہ آئے گا اور کتنے خوبصورت طریقے سے آپ کی نماز. ابھی ہم اذان سنیں گے شعور کے ساتھ اور اس اذان کو فیل بھی کریں گے اور دل میں نیتیں کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کے بہترین کام کریں اور بہترین طریقے سے دین کو فالو کرنے والے بن جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا
زندگی میں ہم سکون تلاش کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، کبھی کس کے پاس کبھی کس کے پاس، لیکن اصل سکون اللہ کی یاد میں، اللہ کی راہ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں چن لے دین کے کاموں کے لیے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک ایک شخص اور آن لائن میں بیٹھے ہوا ایک ایک انسان، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کے بہترین کام کروائے، چاہے چھوٹے لیول کے ہوں چاہے بڑے لیول کے ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دین کے لیے چن لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو، پڑھنے میں پڑھانے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں میری پکڑ نہ کرائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین پہ بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم